الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام دوستوں اور عزیز ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت نے ہم تمام کو عدل و انصاف اور پوری زندگی میں جب بھی کوئی گواہی دینے کا موقع آئے تو اللہ کی خاطر گواہی دینے کا حکم دیا ہے۔ اسلام مذہب صرف یہی نہیں ہے کہ ہم ظاہری حلیہ بنا لیں، کچھ عبادتوں کو ادا کر لیں، بلکہ مکمل اسلام تو انسان کی مکلف ہونے سے لے کر موت تک اس کی زندگی کے سارے معاملات میں عمل کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے، یعنی جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، جو خود ایمان والا ہے، اسی سے کہا جا رہا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ یعنی تم نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ جو ادا کرتے ہو، اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی میں ہر شعبے میں اسلام چاہتے ہیں۔ تمہاری گھریلو زندگی میں اسلام، کاروبار کی زندگی میں اسلام، تمہارے باہر کے معاملات میں اسلام، اخلاق میں اسلام، یہاں تک کہ جب کبھی گواہی دینے کا موقع آ جائے تو یہاں پہ بھی مکمل اسلام کو فالو کرو، نہ اپنی ذاتی مفاد، ذاتی فائدہ، نہ کسی کے دباؤ میں، نہ کسی کی مدد کے طور پر اپنا سمجھ کر تم اسلام کو سائڈ نہ کرو، بلکہ مکمل اسلام اپناؤ۔ اللہ تعالیٰ تم سے یہی اسلام چاہ رہے ہیں۔ خصوصاً ہمارے ملک کے حالات ہم تمام کے سامنے ہیں، ہم تمام جانتے ہیں۔ ملک میں ابھی الیکشن کا ماحول بنا ہوا ہے کہ ایسے حالات میں بھی اسلام ہماری رہبری کرتا ہے۔ بہت سی چیزوں کو ہم اگنور کر دیتے ہیں، اس پہ توجہ نہیں دیتے ہیں، اور خاص کر ہمارا وہ دیندار طبقہ کہ جو نمازوں سے جڑا ہوا ہے، جو مسجدوں سے جڑا ہوا ہے، وہ ان تمام معاملات میں یعنی سیاست کو دین سے الگ کرتے ہیں۔ سیاست یہ دین سے کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ دنیا کے اندر جس جگہ پر ہم رہ رہے ہیں، وہاں کا حاکم، وہاں کا بادشاہ، وہاں کا نظام چلانے والا کیسا ہوگا، یہ ہماری زندگی کے ساتھ یہ جڑا ہوا ہے۔ اس میں ہمارا کردار، ہمارا رول کیا ہوگا، کہ ہم اس میں لاپرواہ نہیں ہو سکتے کہ یہ سیاسی معاملہ ہے، ہمیں اپنی عبادتوں سے مطلب، ہمیں اپنے معاملات سے مطلب، کہ ہم سائڈ ہو جائیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر ہمارا کوئی کردار ہے، ہماری رائے پوچھی جا رہی ہے، ہمیں گواہی دینے کا موقع دیا جا رہا ہے، تو وہاں اس کا اختیار، اس گواہی کا استعمال یہ ہم تمام کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ اگر ہم یہاں غفلت کرتے ہیں، لاپرواہی کرتے ہیں، تو علماء نے لکھا ہے کہ گواہی کو چھپانا بھی حرام ہے، اور انسان کو پتہ نہیں ہوتا اور وہ حرام کام کا مرتکب ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء،
کہ اللہ تعالیٰ اس زمین پر اس دھرتی پر جسے چاہتے حکومت دیتے ہیں، اللہ ہی حاکم بناتے ہیں، اللہ ہی ہر ایک کو موقع دیتے ہیں، ہم طے نہیں کرتے ہیں۔ یہ الیکشن کا موقع ہو رہا ہے، ہم چاہیں کہ ہم میجورٹی میں ہیں، ہم طے کرتے نہیں۔ انسان کی اپنی ایک تدبیر ہوتی ہے، لیکن اس تدبیر کے اوپر اللہ کی تدبیر ہوتی، اس تدبیر کے اوپر اللہ کی تدبیر، اور اللہ کی تدبیر ہی فائنل ہوتی ہیں، کامیاب ہوتی ہیں۔ اللہ کی تدبیر کے آگے سب فیل ہیں۔ انسان ظاہری اعتبار سے سوچتا ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے، ظاہری اسباب ایسے نظر آ رہے ہیں کہ فلاں حاکم بنے گا، لیکن ایسا ہوتا نہیں۔ دنیا میں بے شمار ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جج رات میں سوچتا ہے کہ میں صبح میں فلاں کے حق میں فیصلہ کرنا چاہ رہا ہوں اور فیصلہ دوں گا، لیکن جب وہ فیصلے کی گھڑی آتی ہے اور وہ بیٹھتا ہے تو اس کی زبان جس طرح وہ چلانا چاہتا ہے نہیں چلتی، اس کی قلم جس طرح وہ چلانا چاہتا ہے نہیں چلتی، اور وہ خود اپنا فیصلہ دینے کے بعد وہ خود اس تعجب میں ہوتا ہے کہ میں نے کیا کر دیا۔ تو یہ اللہ کا نظام ایک تو وہ نظام ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے، ہم سب اسباب کے مکلف ہیں، ہمارے سامنے جو ہے وہ جو دکھ رہا ہے اس کے اعتبار سے ہم آگے کے بھی فیصلے کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا محتاج نہیں ہے، ایک اللہ کا تکوینی نظام چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں تؤتی الملک من تشاء، جسے ہم چاہتے ہیں دنیا کی سلطنت اور بادشاہت دیتے ہیں، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس کے پاس سے ہم چھیننا چاہتے ہیں چھین بھی لیتے ہیں، چاہے دنیا کے ظاہری اسباب کچھ بھی بتائیں کہ ہاں فلاں کی حکومت قائم ہوگی، فلاں جابر ظالم بادشاہ اپنے ظلم و تشدد سے، اپنی مکاری سے، اپنے پروپیگنڈے سے کہ ظالم بادشاہ مسلط ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا ہمیشہ نہیں ہوگا۔ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، کہ ہم جس کی سلطنت چھیننا چاہیں گے سارے اسباب ہونے کے باوجود ہم چھین لیں گے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اور ہم تو ایمان والے ہیں، ہمارا ایمان اس بات پر ہے کہ ہم اسباب کے مکلف ہیں، کہ جو چیز ہمارے اختیار میں ہے اس کو ہمیں کر گزرنا ہے، باقی فیصلہ اللہ کے حوالے چھوڑ دینا ہے۔ اور اگر جو چیز ہمارے اختیار میں ہے ہم اس کو بھی نہ کریں اور ہم مایوس ہو جائیں، ہم نا امید ہو جائیں، حالات کو دیکھتے ہوئے، اپنے ظاہر کے منظر کو دیکھتے ہوئے ہم مایوس اور نا امید ہو جائیں، تو یہ چیز ایمان کے خلاف ہے۔ انہو لیئوس کفور، نا امیدی تو انسان کو کفر تک لے جاتی، اور اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا یہ تو کفر ہے۔ تو ملک میں جس طرح کے ماحول چل رہے ہیں، الیکشن چل رہا ہے، ہمارا ایک مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ اس الیکشن کے موقع پہ اپنے آپ کو اس سے الگ کر دیتا ہے۔ ووٹ دینے کا جو اختیار اس جمہوری ملک میں ہمیں دیا گیا ہے اس کو وہ سمجھتا ہے کہ نہیں اس سے مجھے کیا لینا دینا، میں ایک مختصر وقت کے لیے آیا ہوں، میں اپنی نماز روزہ زکوٰۃ ادا کروں، میں اللہ کے احکامات ادا کروں، کہ یہ سیاسی لوگوں کا کام ہے، اور نہ وہ ووٹ دیتا ہے، نہ وہ اس میں شامل ہوتا ہے، نہ اس پہ توجہ دیتا ہے، جبکہ انہی رائے مشورے گواہی اور ووٹ کی وجہ سے جمہوری نظام میں سلطنت کا حاکم طے کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے ایمان والو عدل و انصاف کو قائم کرو، اور جب گواہی دینے کی بات آئے تو اللہ کے لیے گواہی دو۔ یہ ہمارا کام ہے گواہی دینا، فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں۔ تو یہ علماء نے لکھا ہے کہ ووٹ کی دو حیثیتیں ہیں، پہلی حیثیت گواہی ہے، گواہی کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ گواہی دیتا ہوں، میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ مجھے جو اختیار دیا گیا ہے گواہی دینے کا، انتخاب میں کسی کو چننے کا، اپنا نمائندہ چننے کا، اس میں میری طرف سے یہ گواہی دیتا ہوں کہ میرے حساب سے لوگوں کے لیے، ملک کے لیے فلاں شخص مفید ثابت ہو سکتا ہے، کہ فلاں ہمارے لیے مفید فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیے کہ یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ ہم ایک ایسے ملک میں رہ رہے ہیں کہ یہاں بہت سی جگہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ میرے ووٹ دینے سے انسان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے، مسلمان کے ذہن میں، کہ میرے ووٹ دینے سے کیا فائدہ، فلاں جیتے ہیں فلاں جیتے، اس سے کیا فائدہ، کچھ فائدہ نہیں۔
دیکھیے یاد رکھیں کہ فقہا نے ایک قاعدہ لکھا ہے کہ جب دو مصیبتیں سامنے ہوں، ہے نا، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ فلاں کو ووٹ دوں یا دوسرے کو ووٹ دوں، دونوں ہمارے لیے برابر ہیں. لوگ کہتا ہے نا کہ وہ بھی برابر اور یہ بھی برابر، فائدہ کوئی ہونے والا نہیں. ایسا نہیں ہے. جب دو مصیبتیں سامنے ہوتی ہیں تو اس میں یہ اختیار ہوتا ہے کہ جو چھوٹی مصیبت ہیں، جو آپ کو کم نقصان پہنچا سکتا ہے، جس سے آپ کو کم تکلیف پہنچ سکتی ہیں، کم سے کم درجے میں اس کو چنا جائے، اس کے بارے میں گواہی دی جائے. یہ ووٹ اس ملک میں ہمارا اختیار ہے، اور ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ یہ تو سیاست کا معاملہ ہے، دینداری سے الگ کر دیتے ہیں. یہ ہرگز نہیں ہے. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں جب بھی گواہی دینے کا موقع آئے اللہ کے لیے گواہی دو. چاہے تمہارے نفس کے خلاف بھی گواہی دینے کی بات آئے اللہ کے لیے گواہی دو. رشتہ دار کے معاملے میں بھی گواہی دینے کی بات آئے اللہ کے لیے گواہی دو. کسی کی مفاد پرستی، کسی کے فائدے کے لیے کسی کے دباؤ میں نہ ہو. تمہارے حق میں جو ہے وہ کر گزرو، باقی کا فیصلہ اللہ کے حوالے. بہت سے مرتبہ انسان کے ذہن میں ایک پروپیگنڈے کے تحت یہ بات ڈالی جاتی ہے کہ آج کل کی ٹیکنالوجی کے دور میں لوگ اپنے طور پر مشینوں میں سیٹ کر لیتے ہیں کہ ان کا جتنا یقینی ہوتا ہے. تو ہم تو ایمان والے ہیں کہ اگر ظاہری اسباب کے طور پر کوئی مشینوں کے اندر اپنی دعوے داری سیٹ کر لیتا ہے تو ہمارا ایمان ہے کہ فیصلہ ہر چیز کا اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر اس سیٹ کرنے کے باوجود بھی ہوگا وہی جو اللہ کو منظور ہوگا وہی جو اللہ کو منظور ہوگا. تو ہم صرف اس بات کے پابند ہیں کہ ہمارے اختیار میں جو چیزیں وہ ہم کر گزریں. ہمارا دیندار طبقہ اس سے اپنے آپ کو بھی اپنے مستورات کو بھی دور رکھتا ہے، اور جب یہ الیکشن کے موقع آتے ہیں تو اس سے وہ بالکل دور رہتا ہے کہ ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں. ایک ایک رائے ایسے موقع پر قیمتی ہوتی ہیں. اور یہ نوٹ ہوتا ہے کہ دنیا میں جب ظلم و ستم عام تھا، ظالم بادشاہ ظالم حکمران عام تھے، اس وقت آپ سے یہ رائے طلب کی گئی تھی، لیکن آپ نے نہ ظالم کے خلاف ووٹ دیا نہ آپ نے اس سے اپنے آپ کو الگ کیا. تو یہ تو کیا ہے؟ گواہی کو چھپانا ہے. گواہی کو وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَإِن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، کہ تم گواہی کو نہ چھپاؤ. اگر تم ایسا کرو گے تو تم اپنے دل کو گنہگار ٹھہرا رہے. تم یہ نہ سمجھو کہ میرے ووٹ سے کچھ نہیں ہوگا. ہاں، آپ کے ووٹ سے کچھ نہیں ہوگا، لیکن آپ اس کے پابند ہیں. ہوگا وہی جو اللہ کو منظور ہوگا. تو کم سے کم درجے میں جس چیز کے آپ پابند ہیں اس کو تو کر گزرو. ہمارا ایک بڑا المیہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جب یہ موقع آتا ہے تو ہم بالکل اس سے ایک خاص کر ہمارا دیندار طبقہ بالکل اپنے آپ کو اس سے الگ کر لیتا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ نہیں، یہ ضروری ہے. جس جمہوری نظام کے تحت ہم رہ رہے ہیں، جس ملک کے آئین اور دستور کے ساتھ ہم رہ رہے ہیں، جس ملک کے آئین نے ہمیں اس بات کا اختیار دیا ہے کہ ہم اپنے مذہبی امور کو آزادی کے ساتھ ہر جگہ ادا کر سکیں، ہمارے مذہبی معاملے میں کوئی چھیڑ چھاڑ نہ ہو. اب اگر اس ملک میں ظالم جابر اور ظلم کرنے والوں کی حکومت ہے تو ہم وہاں مایوس نہ ہو جائیں، اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہو. جب بھی موقع ملے ہم اپنی گواہی کو پوری. علماء نے لکھا ہے کہ ووٹ کی دوسری حیثیت وکالت کی ہے. یعنی میں اپنی وکالت سے فلاں کو نمائندہ طے کرتا ہوں. اور یہ نمائندہ طے کرنا کہ جب دو انسان ہے نا، جب دو ایسے نمائندے ہوں کہ دونوں سے ہمیں خیر کی امید نہیں ہے، لیکن کم سے کم درجے میں اس کے بارے میں وکالت کرو جس سے آپ کو کم نقصان پہنچنے والا. لاپرواہی غفلت نہ برتو. یہ اس طرح کے معاملات آپ کے مستقبل کو طے کرنے والے ہیں کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے. یہ مستقبل کو، آپ کی گواہی آپ کی مستقبل کو طے کرنے والی. ہم میجورٹی میں ہیں یا ہم مائنورٹی میں ہیں، اس پر ہماری نگاہ نہ ہو. ہم تو ایمان والے ہیں. ہم میجورٹی مائنورٹی پر فیصلے کو نہیں مانتے. ہم تو مانتے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ ظالم جابر اسلام مخالف طاقتیں اپنی تدبیریں اپنے پلاننگ کرتی ہیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ ہر موقع پر اللہ کی بھی ایک تدبیر ہوتی ہے، اور اللہ کی تدبیر ہی فائنل ڈیسیژن، فائنل فیصلہ ہوتا ہے. اللہ جو چاہے گا ہمارے حق میں فیصلہ کرے گا، لیکن جو ہمارا اختیار ہے وہ تو ہم کر گزرے. تو ہم اس میں تو لاپرواہی نہ برتیں.
تو جو الیکشن کا موقع چل رہا ہے کہ ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے، بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں، تو ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس کا ہمارے دین سے کیا لینا دینا، اس کا ہمارے دین سے لینا دینا ہے کہ ہمیں پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کا حاکم کیسا ہونا چاہیے۔ اب اس وقت آپ اپنا آپ کو الگ تھلگ کر لیں، آپ ووٹ میں شامل ہی نہ ہو، تو یہ تو حرام کام ہے کہ شہادت کو چھپانا، گواہی کو چھپانا، یہ حرام کام ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ شور مچائیں، واویلا مچائیں کہ ملک میں ظلم ہو رہا ہے، ملک میں فلاں جگہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ تو جو چیز ہمارے بس میں ہے، ہمارے اختیار میں، اسے ہمیں کر گزرنا چاہیے، باقی کا معاملہ اللہ کے حوالے سپرد کرنا چاہیے، اللہ جو فیصلہ کریں۔ ہمارا ایمان ہے کہ اسلام نہ کبھی ختم ہوا نہ قیامت تک ختم ہوگا۔ اسلام جس دن اس دنیا سے مسلمان ختم ہوا، قیامت قائم آ جائے گی، قیامت قائم ہو جائے گی۔ جب تک ہم ہیں، ہمارے حقوق کا استعمال جرأت کے ساتھ کریں، مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہو کہ اب ہمارے ووٹ کی کوئی حیثیت نہیں رہی۔ دیکھیے ہر زمانے میں ظالموں نے، جابروں نے، اسلام مخالف طاقتوں نے اسلام کو ختم کرنے کی، مسلمانوں کی حیثیت کو ختم کرنے کی ہر زمانے میں کوششیں ہوئی ہیں، ہر زمانے میں کوششیں ہوئی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک تکوینی نظام بھی ہر دور میں چلا ہے۔ کیا ہم نے ظالموں کی تاریخیں نہیں پڑھی؟ فرعون سے بڑا ظالم کوئی اس دنیا میں گزرا ہے؟ شداد اور نمرود سے بڑے ظالم گزرے ہیں، بڑے بڑے ظالم آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک موقع دیا، ایک لمیٹڈ وقت تک وہ اپنا ظلم کرتے رہے، پھر اللہ تعالیٰ کی تدبیر ان پر غالب آئی اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ان کو عبرت کا نشانہ بنا دیا۔ تو ظالم کبھی دیر تک اپنے ظلم کو لے کر چل نہیں سکتا، یہ اللہ کا نظام ہے۔ لہذا ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، حالات کو دیکھ کر ہمیں مایوس اور نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ جب تک ہیں، اسلام تو ہمیں یہ ترغیب دیتا ہے کہ جب تک ہم دنیا میں ہیں، اللہ کے احکامات کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، تو ہم دنیا میں بھی آزمائشوں کے ساتھ بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ ہمارے لیے تو یہ آزمائش و بری زندگی یہ آخرت کی کامیابی کا نتیجہ ہے، لیکن ہمیں مایوس نہیں ہونا، ڈرنا نہیں ہے۔ اس لیے ہمارا ایمان ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ ہمیں زندہ ہونا ہے، تو موت سے نہ ہم ڈرنے والے ہیں، نہ ظلم و ستم سے مسلمان ڈرنے والا ہے۔ آج دیکھیں آپ فلسطین کے حالات دیکھیں کہ کئی مہینوں سے وہاں اس قدر ظلم ہو رہا ہے کہ ظالم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس پوری بستی کو نیست و نابود کر دیا جائے، لیکن وہ نہیں کر پا رہا ہے۔ کیوں نہیں کر پا رہا ہے؟ مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہے کہ اتنے مہینوں سے ظاہر اسباب کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے، پھر بھی بے سہارا نہتے مسلمان اپنے ایمان کی بنیاد پر اس سے مقابلہ کر رہے ہیں، مایوس نہیں ہیں۔ آج بھی ان کی زبانوں پر وہی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ لہذا علماء نے لکھا ہے کہ جب ایسے حالات ہوں کہ جہاں ظالم ظلم کے اعتبار سے عام ہو گیا ہو اور اس کو اپنے ظلم پر بڑا ناز ہو، تو اس موقع پر ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں کرنی چاہیے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اسی طرح نمازوں کے بعد ہمیں یہ دعائیں کرنی چاہیے، اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا، اس طرح کہ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اس لیے کہ حاکم کو متعین کرنے میں ہمارا کردار ہے، تو جو ہمارا کردار ہے اس کو ہم ادا کریں، باقی کا معاملہ اللہ کے حوالے چھوڑ دیں۔ کہ کبھی اسلام نہ ختم ہوا نہ مسلمان ختم ہوں گے، مسلمان ہیں تو دنیا قائم ہے، لہذا جب تک مسلمان رہیں جرأت کے ساتھ رہیں، مایوسی، ڈر، نا امیدی یہ ہرگز اپنے قریب نہ آنے دیں۔ جو لوگ ایسا کہتے ہیں ان کو یہ اطمینان دلائیں کہ صحابہ کرام پر کیسے حالات تھے، کوئی امیدیں نہیں تھی۔ بعض جنگ کے موقع، غزوہ احزاب کی آپ تاریخ پڑھیں کہ ایسے موقع تھے کہ بظاہر یہ نظر آ رہا تھا کہ اب مدینہ المنورہ میں ایک بھی مسلمان باقی نہیں رہے گا۔ ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ دیا۔ آج ہم پر تو وہ حالات نہیں، پھر مایوسی کیسی، پھر نا امیدی کیسی؟ ہم اپنے کام کے پابند ہیں، جو ہمارے اختیار میں اس کو کر گزریں۔ لہذا الیکشن کا موقع ہے تو ووٹ کو آپ دین سے الگ نہ کریں،
یہ آپ کی گواہی ہے، گواہی کو نہ چھپائیں۔ ہر موقع پر کسی بھی سچویشن میں ہم اپنے اس اختیار کا استعمال کریں، فیصلہ اللہ کے حوالے چھوڑ دیں۔ فیصلہ، یہ دنیا والے اسباب کے محتاج ہیں، وہ گنتی کے محتاج ہیں کہ کس کے ساتھ زیادہ ہیں کس کے ساتھ کم ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے محتاج نہیں ہے۔ ہم نے دنیا میں ایسے سینکڑوں واقعات دیکھے ہیں اور ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ انسان کرنا کچھ چاہ رہا ہے لیکن اس سے ہو جا رہا ہے کچھ، جج فیصلہ کچھ دینا چاہ رہا ہے لیکن فیصلہ کچھ اور دے رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ فیصلے ہوتے ہیں۔ تو یہ الیکشن کے موقع بھی جو ہوتے ہیں، ہم اسباب کے محتاج نہیں ہیں، نا امید نہ ہوں، بس اپنے ووٹ کا استعمال کریں اور اللہ تعالیٰ سے ملک کے امن و امان کو اور ملک کے اندر سے ظالم اور جابر کو دور کرنے کی دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک میں امن و امان کو نافذ فرمائے اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے ملک کی اور ملک والوں کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔